بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 174 ہے اور اس سبق کے اندر ہم آکسیجن کی کمی کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، قرآن کے سائنسی معجزات کا بیان چل رہا تھا، ان میں سے ہم نے وحدت کائنات، تخلیق کائنات اور ایٹم کی تقسیم کے حوالے سے تفصیل جو ہے وہ گزشتہ اسباق میں پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم آکسیجن کی کمی کے حوالے سے تفصیل پڑھیں گے۔ یہ جو پرواز کی ایجاد ہے، یعنی جو سائنسدانوں نے جہاز اڑائے اور فضاؤں میں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ جلدی پہنچ جاتا ہے، اس کی ایجاد کے سامنے آنے سے یہ بات بھی جو ہے وہ سمجھ میں آئی اور ظاہر ہوئی، آشکارا ہوئی کہ فضا کے جو اوپر کے طبقات ہیں، بلائی طبقات ہیں، وہاں آکسیجن کی کمی ہے۔ جیسے خلا ہے، خلا میں تو بالکل آکسیجن نہیں ہے۔ جب بھی انسان آسمان کی فضاؤں میں جو ہے وہ محو پرواز ہوتا ہے، جتنا اوپر کی طرف بڑھتا جاتا ہے اتنا جو ہے وہ آکسیجن کی کمی ہوتی جاتی ہے اور انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، گلا گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب جہاز جو ہے وہ 35,000 فٹ کی بلندی سے اوپر چلا جاتا ہے تو 35,000 فٹ کی بلندی تک جب جہاز چلا جاتا ہے تو وہاں جو ہے پائلٹ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آکسیجن ماسک لگا لیجئے تاکہ آکسیجن کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ جو آکسیجن کی کمی کا پتہ چلا ہے، قرآن کریم نے پرواز کی ایجاد سے 14 صدیاں قبل ہی اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ جس شخص کو اللہ راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، بہت تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسے کہ کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ مفسرین متقدمین جو تھے انہوں نے اس کی تشریح جو ہے وہ اپنے الفاظ میں انہوں نے کی ہے، اور وہ اپنے الفاظ سے کیا کرتے تھے جو ان کے دور کے موافق تھے۔ یعنی گمراہ شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آسمان پر چڑھنے کا ارادہ کرے جبکہ یہ اس کے بس میں نہیں، یا کوئی غیر ممکن کام کرنے کا عزم کرے۔ تو کانما یصعد فی السماء کا وہ یہ مطلب بیان کیا کرتے تھے متقدمی، کیونکہ ان کے دور کے موافق یہی تھا۔ اس وقت جو ہے وہ چیز جو ہے سائنسی طور پر ثابت نہیں تھی، آسمان میں اڑنے کا تصور نہیں تھا، فضاؤں میں سفر کرنے کا تصور نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے دور کے موافق اس کا ترجمہ کیا۔ پھر جب نیا دور آیا تو اس نے قرآن کے معجزات کو آشکارا کیا۔ وہیں پہ جو ہے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو فضا میں بلند ہونے سے جتنا انسان اوپر جاتا ہے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے وہ اس آیت سے اس کی تائید ہو رہی ہے کہ انما یصعد فی السماء، جیسا کہ کوئی آسمان پر چڑھنے کا ارادہ کرے، کیوں یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا آسمان پر چڑھنے سے آکسیجن کی کمی کا ہونا یہ سائنسی تحقیق سے پتہ چلا، تو اس کی جو ہے خبر 1400 سال پہلے قرآن نے دے دی تھی۔ تو لہٰذا سائنسی حقیقیت کی آیت کے ساتھ بہترین ہمانگی ہو گئی۔ لہٰذا یہ جو سائنسی حقیقیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے وہ انہوں نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمایا۔ تو لہٰذا یہ اس بات کی مؤید ہے کہ قرآن کریم وحی الہی ہے، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اور جو ہے اس وقت اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی آسمان پر چڑھے۔ تو 1400 سال پہلے آسمان کی طرف چڑھنے سے آکسیجن کی کمی کا اشارہ جو ہے وہ اس آیت سے ملتا ہے۔ رابعا نقص الاکسجین منذ اکتشاف الطیران ظہرت للعلماء بادرة طبیعیة وهي نقص الاکسجین فی طبقات الجو العلیہ
فكلما حلق الإنسان وارتفع في أجواء السماء كلما أدركته هذه الظاهرة وشعر عند ذلك بضيق الصدر وصعوبة التنفس حتى ليكاد يشعر بالاختناق. ولهذا فإن الطيارين يعطون التعليمات للركاب بأن يستعملوا الأكسجين الصناعي حين تعلو بهم الطائرة إلى مرتفعات عالية تزيد عن 35,000 قدم. هذه الظاهرة العلمية أن أشار إليها القرآن الكريم قبل اختراع الطيران وقيل 14 قرنا. استمع إلى قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. چوتھی چیز جو ہے وہ آکسیجن کی کمی ہے۔ پرواز کی ایجاد کے بعد سائنسدانوں کے سامنے یہ بدیہی سائنسی بات آشکارا ہوئی کہ فضا کے بالائی طبقات میں آکسیجن کی کمی ہے۔ چنانچہ جب بھی انسان آسمان میں محو پرواز ہوا اور بلندی پر گیا، کلما ادرکت هذه الظاہرہ تو جوں اس نے فضائی کیفیت کا ادراک کیا، وشعر عند ذلك بضیق الصدر، تو اسے اس وقت سینے کی تنگی، سانس کی گھٹن کا احساس ہوا، یہاں تک کہ اسے اپنا گلا گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ولہذا فإن الطیارین، اسی وجہ سے پائلٹ حضرات اور جہاز کا عملہ مسافروں کو ہدایات دیتا ہے کہ جب جہاز سواریوں کو 35,000 فٹ کی بلندیوں سے بھی اونچائی میں لے جائے، حین تعلو بہم الطائرہ، جب ان کو جو ہے وہ اونچائی میں لے جائے 35,000 فٹ کی بلندیوں سے بھی، تو وہ مصنوعی آکسیجن استعمال کریں، مصنوعی آکسیجن لگا لیں۔ هذه الظاہرۃ العلمیۃ اشار الیہ القرآن الکریم قبل اختراع طیران۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے، قرآن کریم نے پرواز کی ایجاد اور 14 صدیاں قبل اس سائنسی مظہر کی جانب رہنمائی کر لی تھی۔ وقیل 14 قرنا، یعنی کہ 14 صدیاں قبل۔ استمع الی قولہ تعالی، آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کریں، فمن یرد اللہ ان یہدیہ، سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ رستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں جیسا کہ کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ الْقُدَمَاءُ يُفَسِّرُونَ هَذِهِ الْآيَةَ حَسْبَ مَفَاهِيمِهِمُ الَّتِي تَتَّفِقُ مَعَ زَمَانِهِمْ فَكَانُوا يَقُولُونَ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ أَيْ كَمَنْ يُحَاوِلُ الصُّعُودَ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ لَيْسَ بِمُسْتَطِيعٍ أَوْ كَمَنْ يُحَاوِلُ عَمَلَ الْمُسْتَحِيلِ۔ مفسرین متقدمین اس آیت کی تفسیر انہی مفاہیم و معانی کے ذریعے کیا کرتے جو ان کے دور کے موافق تھے۔ فکانو یقولون، چنانچہ وہ کانما یصعد فی السماء کے بارے میں کی تفسیر ان الفاظ سے کیا کرتے تھے، کما یحاول الصعود الی السماء، یعنی گمراہ شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آسمان پر چڑھنے کا ارادہ کرے حالانکہ اس کے بس میں نہیں ہے، یا کوئی غیر ممکن کام کرنے کا جو ہے وہ عزم کرے۔ وقد جاء هذا العصر فأظهر معجزة القرآن وسجل اتفاقا رائعا للآية القرآنية مع الواقع العلمي فكأن تأييدا لصدق نبوة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فللہ ما أربع هذا القرآن وما أسماه۔ پھر یہ نیا دور آیا تو اس نے قرآن کے معجزات کو ظاہر کر دیا اور سائنسی حقیقیت کی آیت قرآنی کے ساتھ بہترین ہم آہنگی کو ریکارڈ کر لیا۔ فکانا، لہٰذا یہ سائنسی حقیقیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی مؤید ہے۔ کیا ہی بخدا، کیا ہی اس قرآن کی عظمت شان ہے اور کیا ہی رفعت مقام ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 10ویں فصل میں قرآن کریم کے سائنسی معجزات کے عنوان کے تحت ایک مزید جو ہے قرآن کا سائنسی معجزہ آکسیجن کی کمی جو ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ آکسیجن کی کمی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مؤید ہے؟ نمبر 2، قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جس میں آکسیجن کی کمی کی طرف اشارہ ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔